اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ پیران پیر حضور غوث پاک کی بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے اور مجلس نمبر ہے 49۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ تو کب تک نفس اور دنیا اور آخرت اور مخلوق، چار چیزیں بتائیں، نفس، دنیا، آخرت اور مخلوق کے ساتھ رہے گا، تو ما سوائے اللہ کے ان کے ساتھ کب تک رہے گا؟ اگلی بات، مخلوق تیرے نفس کا حجاب ہے، نفس تیرے دل کا حجاب ہے اور دل تیرے باطن کا حجاب ہے۔ یعنی کہ انسان ہمیشہ ہی ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، جب تک مخلوق کے ساتھ وابستہ رہے گا، مخلوق کے بارے میں سوچے گا کہ مخلوق یہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ اس طرح کہے گا، پھر اس سے بچنے کے لیے کئی پلان بنائے گا، کئی جھوٹ بولے گا تاکہ ان مخلوق میں سرخرو ہو جاؤں۔ اس مخلوق کے سرخرو ہونے میں اپنے نفس کی خرابیاں اس کو نظر نہیں آتی۔ نفس کی خرابیاں، کیونکہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مخلوق کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ جب تک مخلوق کے ساتھ ہے تو اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ کئی مثالیں، زندہ مثالیں یہاں پنڈی اسلام آباد میں ہیں۔ دوسرے کو برا بھلا اور گندا کر دیتے ہیں اور اپنے نفس کی خرابیاں، فنکاریاں، مکاریاں، چال بازیاں نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ مخلوق کو دیکھ رہے ہیں کہ ان مخلوق میں سرخرو ہو جائیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر مخلوق کو چھوڑ دے تو نفس کو دیکھے گا۔ اگر مخلوق کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا، اگر یہ مخلوق کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دے، پھر نفس کی خرابیاں انسان کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وہ یعنی کہ نفس تجھے تیرے رب کا اور تیرا دشمن لگے گا۔ پہلے نہیں لگتا، پہلے ہر فنکاری، مکاری، چال بازی چل جاتا ہے، کیونکہ مخلوق کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے، مخلوق کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو نفس کی خرابی اپنی نظر نہیں آتی، دوسروں کی نظر آتی ہے، اپنی نفس کی خرابی کبھی نظر نہیں آتی۔ فرماتے ہیں پھر تو ہمیشہ نفس سے لڑتا رہے گا یہاں تک کہ نفس پروردگار کے ساتھ قرار پکڑ لے گا۔ اب نفس کے ساتھ لگا رہا، اس کے خلاف جہاد کرنے میں یا اس کے ساتھ لڑنے میں، تو قلب سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اس کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دے، پھر قلب کی طرف آئے گا۔ پھر فرمایا قلب بھی حجاب ہے باطن کا۔ اگر صرف قلب کے ساتھ لگا رہا تو پھر باطن پورا کیا ہے؟ سات لطائف باطن ہے، پھر باطن تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہم نے کئی ذاکرین ایسے دیکھے، کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال ہو گئے ذکر کرتے ہوئے، اور 25 سال ہو گئے بس دل کی دھڑکن ابھی تک محسوس کر رہے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، ہاں یہ ٹک ٹک کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہ آج تک قلب میں ہی لگے ہوئے ہیں، قلب سے آگے گئے نہیں ہیں۔ باطن سے مراد 7 لطائف ہیں، ان کو 7 لطائف کی تعلیم اور تذکرے کی خبر تک نہیں، 7 لطائف کے جہانوں کی خبر نہیں، 7 لطائف کے علوم کی خبر نہیں، 7 لطائف کے مدارس کی خبر نہیں، یہ 7 لطائف تربیت کہاں سے پاتے ہیں اس کی بھی خبر نہیں، کیونکہ وہ صرف دل کی دھڑکن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ دل تیرے باطن کا حجاب ہے، اور ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر اور ما سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے ساتھ نہ رہے۔ اب یہ مختصر پیغام یہ ہے، یعنی مخلوق کو بھی چھوڑ دے، نفس کو بھی چھوڑ دے، قلب کو بھی چھوڑ دے، تاکہ باطن تک پہنچ سکے۔ اور اس کے ساتھ میسج کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اب اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا نسخہ کیا ہے؟ کہ ہر وقت اللہ کا خیال ہو، باقی کسی چیز کا خیال ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ آخرت میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ مخلوق میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ نفس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کچھ صرف قلب تک پھنسے ہوئے ہیں۔
اب اس کا سلوشن کیا ہے کہ ہمیشہ ہمتن اللہ کے ساتھ رہیں. اس کے دو طریقے ہیں. ایک تصور اس میں ذات اور ذکر قلب اور لطائف. دوسرا تصور شیخ، مرشد کا تصور کرنا. جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب تم مرشد کا تصور کرتے ہو، مرشد وہ جو صاحب باطن ہے، فنا فی اللہ ہے، رب کی ذات تک پہنچا ہوا ہے، جب اس کا تصور کرتے ہو اس لمحے اگر وہ واصل باللہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ ہو. ہمیشہ مرشد کے ساتھ ہو تو اللہ کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ نے مرشد پکڑا ہی اللہ کے لیے، آپ مرشد کے پیچھے چلے ہی اللہ کے لیے ہیں. یعنی کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے سے مراد کیا ہے؟ تصور اس میں ذات، لطائف کا ذکر، لطائف پر توجہ، اور مرشد کے ساتھ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچنا، اس کا خیال کرنا اور مرشد کا تصور کرنا. یہ ہمیشہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو بھی کرے گا اور اس کے ساتھ بھی. تمام مخلوقات نے، جس مخلوق کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، سب نے کہا یہ اچھا ہے اور اللہ نے یا مرشد نے کہا نہیں برا ہے. تو اتنا کیا دھرا کہاں گیا؟ پورا جہان کہے کہ یہ برا ہے، ساری دنیا کہے برا ہے، سارے ذاکر کہیں برا ہے، لیکن اللہ اور مرشد اگر یہ کہے کہ یہ اچھا ہے تو یہی کامیابی ہے. اور یہ بغیر اخلاص کے نہیں آنی. اور تصور اس میں ذات اور مرشد کا تصور، یہ دونوں انسان کو اخلاص دیتے ہیں، اللہ اور مرشد کے قریب کر دیتے ہیں اور ہمیشہ کی وابستگی اور نسبت عطا کرتے ہیں. آئیں کہ ہم ان چار چیزوں کو چھوڑ دیں. کون سی؟ جو غوث پاک نے فرمائی، نفس، دنیا، آخرت اور مخلوق. ان کو چھوڑنے کا بہترین ذریعہ تصور شیخ، تصور اس میں ذات اور ذکر لطائف ہے. ان تمام چیزوں کو اختیار کریں. ساتھ ہی ساتھ جو انیشیل سٹیج ہے وہ تو قلب تو ہے، قلب کے ذریعے سے ہی ساتوں لطائف تک پہنچا جاتا ہے. جو نئے ساتھی ہیں، جو نئے دیکھنے والے ہیں، وہ بھی ذکر قلب حاصل کریں. ویڈیو کے لاسٹ میں جیسے ہی اللہ پڑھایا جائے گا آپ بھی ساتھ پڑھیں، اللہ اللہ، آپ کو بھی ذکر قلب عطا کر دیا جائے گا. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ